الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء المخاطب بياسين وطه سيد البطحاء أحمد المجتبى أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السادات العلا والأئمة الهدى واللعن على أعدائهم أعداء الله من ليلنا هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سمع كسرات رضي محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. آپ کی اس تھکی ہوئی صلوات سے حوصلہ ہمیں نہیں ملے گا. کچھ جاندار صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سب سے پہلے ہم ایام عزا کی تعزیت کے ساتھ ہی ساتھ آج کی مناسبت پر حجر تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں. امام موسیٰ بن جعفر القاضی عبد صالح کی ولادت باسعادت 7 صفر المظفر سن 128 ہجری میں جشن منانا چھوڑ دیا. عجیب بات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی ایک روایت کے سہارے ہم کسی اور موقع پر ان کا جشن منا لیں. ایک ہی تاریخ ہے اور وہ بھی 7 صفر المظفر. شیعوں کے لیے امتحان ہے کیونکہ شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ شیعتنا خلقوا من فاضلتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. شیعہ کی کوالٹی یہ ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے کہ خمیر ہم سب کی ایک ہے. توجہ سے سنیے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کم سے کم وہ ہماری خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں اور غم میں بتائیے غم مناتے ہیں. خوشی کے موقع پر خوشی منانا، غم کے موقع پر غم منانا، یہی حقیقت میں شیعیت ہے. اس کا الٹا اگر ہم کریں گے تو پھر الٹے شیعہ ہوں گے. چونکہ ہمارا ایک امتحان 7ویں امام کی ولادت سے لیا گیا. امتحان ہے یہ بھی کہ غموں کی تاریخ میں ایک امام جو 14 معصومین میں درمیان میں ہے، اس کی ولادت اللہ نے رکھی غم کی تاریخ میں، اور اس کی شہادت خوشی کے دنوں میں رکھی 25 رجب کو. خوشی کے مہینے میں شہادت رکھی اور غم کے مہینے میں ولادت رکھی تاکہ آزمایا جائے شیعوں کو کہ کہیں یہ کسی امام کی ولادت کو نظر انداز تو نہیں کرتے. لیکن اس امتحان میں فیل ہوئے، اکثر فیل ہوئے، معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں. اور بہت زبردست ایمان افروز عقیدے کو مضبوط کرنے والے اشعار آپ نے سنے. بہترین شاعری، بہترین عقیدت کا اظہار. مجھے ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی ہوتا رہا کہ ایک شعر بھی امام موسیٰ کاظم کے لیے نہیں پڑھا گیا. ایک شعر بھی نہیں پڑھا گیا. محبت اس طرح نہیں چلتی ہے. محبت
ایک اس بچے کی طرح ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے تو ہر دن اس کے تمام اعضاء ایک ساتھ ترقی کرتے ہیں. توجہ کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر کوئی بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہو صحیح سلامت بھی ہو لیکن آپ دیکھیں دن بدن وہ بڑھ رہا ہے, ایک ہاتھ اس کا نہیں بڑھتا ہے, یہ ایک آنکھ اس کی ترقی نہیں کر رہی ہے, جیسے ہوئی تھی ویسے رہ گئی ہے, یہ ایک پاؤں اس کا ترقی نہیں کر رہا ہے, رک گیا. تو آپ اس بچے کو کیا کہیں گے؟ ماں باپ رونے لگ جائیں گے. یہ بچہ آتا ہی جو ہے اس کے اعضاء کچھ بڑھ رہے ہیں اور کچھ سچا میرے ساتھ, کچھ بڑھ رہے ہیں اور کچھ نہیں بڑھ رہے, اپنی جگہ پر آ گئے ہیں. حالانکہ بچہ اپنا ہے پھر بھی کہتے ہیں تھوڑا سا یہ معذور ہے کیونکہ اس کے سارے اعضاء ایک ساتھ پروگرس نہیں کر رہے ہیں, ایک ساتھ بڑھ نہیں رہے ہیں. کچھ اعضاء بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ اعضاء رکتے چلے گئے ہیں. تو آپ کہیں گے معذور. تو ہماری محبت بھی اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ اس بچے کی طرح ہے کہ کچھ اعضاء تو بہت آگے بڑھتے چلے گئے ہیں اور کچھ اعضاء بالکل ہی نہیں بڑھتے ہیں. محبت کا تعلق صرف علی سے نہیں ہے, محبت کا تعلق صرف رسول اللہ سے نہیں ہے, محبت کا تعلق حسنین کریمین سے نہیں ہے, محبت کا تعلق مرکز عصمت و طہارت ہی سے نہیں ہے, محبت کا تعلق محمد اول سے لے کے محمد آخر تک تمام ان ہستیوں سے ہمارا تعلق محبت کا ہے. اگر ایک محبت بڑھ رہی ہے اور دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہے تو کیا ہم کہیں گے ہماری محبت صحیح سلامت ہے یا معذور ہے؟ سلامت ہے محمد علیہ محمد. دیکھیے ہم آئینہ دکھاتے کہ برا نہ مانیے گا, برا دشمن مانتے ہیں. ہم آئینہ دکھاتے ہیں تو اصلاح کرتے ہیں اپنی بھی دوسروں کی. اصلاح کے لیے آئینہ ہوتا ہے. جس گھر میں آئینہ نہ ہو تو اس گھر کو ویران کہا جاتا ہے. آئینہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم اسے دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں. حقیقت میں یہ جو روبرو جو بیٹھا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے ایک حقیقت اسی لیے ہے کہ وہ آپ کا آئینہ بن جائے اور آپ اس کے آئینہ بن جائیں. سلام پڑھے محمد علیہ. کتنی دفعہ اس لفظ کو دہرایا شاعروں نے بہترین انداز میں کہ نبی سے گھر پیدا کرتی ہیں. یقیناً انہیں بدلنا چاہیے, جیسے ہے ایسے نہیں رہنا چاہیے. اگر ایام اعضاء پورے 2 مہینے 8 دن کے ہیں تو 7 سفر میں ولادت کا دن ہے تو ہم ولادت اس حساب سے منائیں کہ امام کی روح خوش ہو جائے. اور زہرا بھی آئے آپ کو دے کہ میرے فرزند کی تم نے ولادت کا بھی حق ادا کیا. معصوم اماموں میں کوئی فرق نہیں ہے, صغار ہونا یا اعتبار ہونا سوا ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہوتے ہیں. ہمارے اندر ریت نہیں ہوتے. جب سارے امام ہیں امامت کی اس منزل پر تو ذمہ داریاں جو اللہ نے دی ہے ان ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. کسی نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے کہ کسی کو ہم نظر انداز کر دیں اور کسی کو ہم آگے زیادہ کریں. لوگ آج کل بڑے عجیب و غریب نعرے لگاتے ہیں, کہتے ہیں علی میری لڑکی نہیں تشہد میں پڑھتی. اگر خالی ہمارا ایک امام ہوتا تو چلو یہ بھی ارمان پورا کر لیتے. ہمارے تو ایک امام کی بات نہیں ہے, جو پورے 11 کو مان کے 12ویں کو نہیں مانے گا وہ ہمارے نزدیک مشرک ہے, ہمارے نزدیک وہ پاک نہیں ہے. اگر ایک امام کا بھی کسی نے انکار کیا تو وہ مومن نہیں ہے. ہمیں شیعہ علی نہیں کہتے, ہمیں شیعہ 12 امام کہتے. ہم 12 اماموں کے ماننے والے, صرف ایک امام کے ماننے والے نہیں ہیں. اس حقیقت کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. معذرت کے ساتھ میں کچھ تلخ باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تیار ہیں؟ تو سوال کریے محمد. دیکھیے مجلس کے بعد پھر نہ کہیے گا کہ میں نے ایسی بات کیوں کہی, کیونکہ اجازت آپ سے ہی لی ہے. اب آپ نے اجازت دے دی تو میں عرض کروں, اگر کسی کو اجازت دینے کی ہمت نہیں ہے تو وہ بھی صلوات کا سہارا لے لے. صلوات تو پڑھو محمد رسول. دیکھیے مسلمانوں میں بہت سارے کافی احتجاجی سلسلے چلے ہیں گزشتہ دنوں میں, کیونکہ دشمنان اسلام نے
حضور کے خلاف فلمیں بنائی ہیں، کارٹونز بنائے ہیں، اور ہماری مقدس ہستیوں کا مذاق اڑایا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، احتجاج کیا ہے، اور بہت زیادہ غصہ، پروٹیسٹ ہونا بھی چاہیے. جن سے عشق ہو ان کا حلیہ کوئی بگاڑے تو ہمیں ہرگز وہ پسند نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے ہی حالات کا جائزہ لیں تو ہم بھی کہیں نہ کہیں دین کا کارٹون بناتے رہتے ہیں. تلخ حقیقت ہے. کیسے؟ سنیے گا. ایک مصور سے کہیے کہ آپ تصویر بنائیں، ایک فوٹوگرافر سے کہے کہ فوٹو آپ کی اتارے، جیسے آپ کا چہرہ بالکل ویسے ہی اگر اس نے تصویر بنائی تو آپ شاباشی کر دیں گے اسے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر اس نے آپ کے چہرے میں سے کسی ایک چیز کو بڑا کر کے دکھایا، کان آپ کے بڑے بڑے ہاتھیوں جیسے، یا ناک آپ کی اتنی لمبی جیسے آپ کے ساتھ سانپ لگا ہوا، یا ہونٹ اتنے بڑے بڑے، آپ اسے شاباشی دیں گے؟ کیوں؟ آپ کہیں گے اس نے میرا حلیہ نہیں بنایا، میرا کارٹون بنایا ہے. کارٹون کسے کہتے ہیں؟ کہیے. جس کا چہرہ بگڑا ہوا حلیہ کو جو بگاڑ دے، جو جس حد میں ہے اس سے بڑھا دے. توجہ، جو جس حد میں ہے اس سے بڑھا دے. ابھی میرے ایک بہت ہی عزیز کسی ایک شاعر کا شعر پڑھ رہے تھے کہ اگر خدا زمین پہ آ جاتا تو حسین کی شکل میں ہوتا. بھائی خدا کا کیا ہم کسی ہستی سے تقابل کرائیں؟ انہوں نے ہمیں صحیح خدا بتایا، ہم نے خدا کو زمین پر اتروا لیا. لیس کمثلہ شیء. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں، جنہوں نے اللہ کی صحیح معرفت ہمیں دی ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہمارے خیالات میں بھی نہیں آ سکتا، ہمارا اور جو اپنے خیالات سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں اس کا خدا اور حسین کا خدا وہ ہے کہ جو آپ کے میرے خیالات میں بھی نہ آئے. لیس کمثلہ شیء. اس کی کسی چیز سے تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی، اس کا کسی کے ساتھ تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا. ہم اس کو تو کیا اس کی ایک صفت کو بھی درک نہیں کرتے. ہم تو یہ آتے ہوئے ایک بات اور کرتے چلتے ہوئے چلے کہ اللہ نے ان کو اپنے صفات کا مظہر اسی لیے بنایا کہ پہلے ان کو پہچانو. جب انہیں کو نہیں پہچان سکتے ہو تو پھر ان کے خالق کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ ہم اپنے حساب سے کارٹون بناتے ہیں، دین کا کارٹون. نماز عید مستحب ہے، اتنی اہمیت دی کہ نماز عید نہیں ضائع ہو، کسی صورت میں نماز عید پڑھنی چاہیے. اور روزانہ کی فجر کی نماز واجب ہے، مس ہوتی ہے تو ہوتا رہے. یہ کارٹون نہیں تو کیا ہے دین کا؟ کارٹون دین کا بنا رہے کہ نہیں بنا رہے؟ جو واجب ہے ہم نے اس کو اتنا چھوٹا کر دیا، اور جو مستحب اس کو اتنا بڑا کر دیا. محرم میں تو بہت ہی بڑے شریف ہے. محرم گیا تو پھر جو مرضی کرو. یہ دین کا مذاق آیا کہ نہیں آیا؟ ہم نے دین کا حلیہ بگاڑا کہ نہیں بگاڑا؟ ہم اپنی مرضی سے جو کام ہم کو سوٹ کرتا ہے وہ تو بہت شوق سے کریں گے اور اس کا ڈھنڈورا بھی خوب پیٹیں گے. اور کوئی کام ہماری منفعت کے مفاد کے خلاف ہے اس کی بات بھی نہیں کریں گے. سوال پر محمد والے ایک صاحب بہت نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خمس بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں خمس کون دیتا ہے اس زمانے میں؟ بہت تکلیف ہوتی ہے جیب سے پیسے نکالنے میں. لیکن پھر نماز کیا پڑھی، روزہ کیا رکھتے، حلیہ بگاڑا دین کا اپنی مرضی سے. کہتے جان لے لو، بات مت پوچھو، پیسے نہیں پوچھو. آج امام ہفتم کی ولادت کے اس جشن میں
جہاں میں تلخ باتوں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ تلخی باتیں ہوتی رہیں گی، ساتھ ساتھ کچھ شیرینی بھی ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. توجہ کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ والوں کی 4 صفات کا ذکر فرمایا ہے. اور ان صفات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیڈر بھی کچھ ایسے بنائے کہ جن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کسی طرح کی کمی نہیں ہے. وہ تمام صفات جمیلہ کا مظہر ہے، ہر خوبی کے مالک ہیں. انچ خوبان ہمیں دار ہیں تو تنہا داری. اگر تمام انبیاء کو اللہ نے ایک ایک 2 صفات سے نوازا ہے نا، ان سب کو سمیٹ کر ابو طالب کی اولاد کی جھولی میں ڈال دی ہے. ساری خوبیاں اس میں آتی ہیں. اسی لیے آپ کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی یہ کہتے ہوئے کہ میرا پہلا امام علی ہے. آپ کو کہیں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوگی کہ میرا دوسرا امام حسن مجتبیٰ ہے، تیسرا امام حسن امام حسین سید الشہداء ہے. آپ کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کے لیڈروں کو پہلے ہی ایسا معصوم رکھا ہے کہ بس آپ کو اتباع کرنے کی ضرورت ہے، ان کو الگ سے کوئی صفت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگوں کی صفات لے کر بنے وہ اور ہے، جو دوسروں کو صفات دینے کے لیے ہے وہ اور. میں نے ہمارے اہل سنت کے بھائی سے پوچھا کہ بتائیے یہ جو بعض خلفاء کے ٹائٹلز ہیں یہ کس نے دیے ہیں؟ پریشان ہو گئے. ہم نے سنا ہے، ہم نے کہا سنا تو ہے لیکن کس نے دیے؟ ہم نے کہا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں. جتنے ٹائٹلز ہیں لوگوں نے دیے ہیں. چاپلوس جو درباری ملا چاپلوسی کرتے اور ٹائٹلز ایسے دیے ہیں غلط کہ کہیں میچ ہوتے ہی نہیں ہیں. میچ تو نہیں ہوتے، ساتھ ہی ساتھ ایک اور مصیبت ٹائٹلز دینے کی وجہ سے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ کیا کہ خود جو ٹائٹل ہے اس کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے. ویلیو خود جو ٹائٹل ہے نا اس کی بھی ختم ہو جاتی ہے. حد یہ ہے کہ خلیفہ کسی کو کہہ دیا، اتنا عظیم ٹائٹل تھا کہ اللہ نے آدم کو خلق فرما کے کہا میں خالق ہوں اس خلیفہ کا، خلیفہ میں نے بنایا ہے. کتنا عظیم تھا. آج اسے اتنا گھٹایا کیونکہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے نا تو وہ چیز پھر اچھی نہیں رہ جاتی، وہ خراب ہو جاتی ہے. اتنا گھٹایا کہ اب جو ختنہ کرنے والا اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں. کہاں سے کہاں پر آ گیا. اس لفظ خلیفہ سے کسی کو عزت تو نہیں ملی، خود خلیفہ کے لفظ کی عزت بھی ختم ہو گئی. امیر المومنین یزید کو تک کہنے لگ گئے. اب جو بھاگ گئے نا ان کو بھی امیر المومنین، جبکہ یہ مخصوص ہے صرف ایک ذات کے لیے. کائنات میں صرف ایک امیر المومنین ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جو لوگوں سے ٹائٹل لے کے بنے ہیں نا وہ اور ہیں جنہیں اللہ نے ٹائٹلز دیے. وہ ایسے میچ کرتے ہیں کہ جب بھی ان ٹائٹلز کے ساتھ ان کا نام لو تو خود وہ ٹائٹل جھوٹ لگتا ہے. کتنی عزت مجھے ملی ہے. اب جتنے معصوم ہیں 14 ان سب کے جتنے بھی لقب ہیں وہ قرآنی ہیں، الہی ہیں. اور صلوات تو پڑھ دیں محمد والے جتنے بھی ٹائٹل ہیں وہ سب قرآنی ہیں اور الہی اللہ کی طرف سے ملے ہیں. لوگ بہت زیادہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں
بلکہ پوری عبادتوں کا مقصد ہی ہے کیا؟ قربتاً اللہ، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ حاجی سے پوچھو کیوں حج کرتے ہو؟ کہتا اللہ کی رضا مل جائے۔ روزے دار سے پوچھو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہتا اللہ کی رضا مل جائے۔ نماز پڑھنے والے سے پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کی رضا مل جائے۔ ہر کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہے جسے اللہ نے مرتضیٰ کہا ہے، وہ ذات کے جس کی ذات سے اللہ راضی ہے اور وہ ذات بھی اس سے راضی ہے۔ مرتضیٰ ہے کائنات میں صرف ایک، مجتبیٰ ہے کائنات میں صرف ایک، سید الشہداء ہے کائنات میں صرف ایک، سید الساجدین بھی ایک ہے، زین العابدین بھی ایک ہے، باقر العلوم الاولین والآخرین بھی ایک ہے۔ ایک ہے صادق، صدیق بہت بنے، صادق کائنات میں کچھ ایک ہے۔